बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो आपने भी और हमने भी सुना है कि किसी ने, किसी शख्स ने, किसी अदारे ने, किसी मुल्क ने तारीख़ तब्दील कर दी, तारीख़ रकम कर दी। तो इससे आप जो कोई समझते हैं, मुस्लिम लीग नून वाले भी तारीख़ रकम तो नहीं करते, लेकिन तारीख़ तब्दील कर देते हैं। थोड़ा सा फ़र्क है तारीख़ रकम करने में और तारीख़ तब्दील करने में। जब आपके सामने मैं एक दो वाक़यात रखूँगा तो आपको पूरी तरह से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि कैसे तारीख़ रकम होती है और कैसे तारीख़ तब्दील होती है। मियां नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के कायद हैं। उन्होंने एक तवील अरसे तक पाकिस्तान पर हुक्मरानी की, चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनते बनते रह गए। उनकी पुत्री, उनकी सपुत्री, उनकी बेटी, उनकी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब की वज़ीर आला हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के भाई जनाब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अज़ीम शान वज़ीर आज़म है, रजीम के वज़ीर आज़म हैं। तारीख़ किस तरह से ये लोग तब्दील कर रहे हैं। अज़मा बुखारी साहबा की तरफ से कहा गया ये जो ऑपरेशन हुआ है बुनियानुल मरसूस, वो मियां नवाज शरीफ की तरफ से डिज़ाइन किया गया था। मियां नवाज शरीफ ने उसकी निगरानी की पूरे ऑपरेशन। इससे यूँ तासर मिलता है कि मियां नवाज शरीफ साहब किसी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में बैठे हुए हैं, वहाँ से ये सारी कार्रवाई करवा रहे हैं और कार्रवाई करवाने से पहले, अहकाम देने से पहले उनकी तरफ से एक प्लानिंग की गई थी, उसकी निगरानी मियां नवाज शरीफ साहब बाद में बैठ कर रहे हैं। पहले देखिए कि उज़मा बुखारी साहिबा क्या कहती हैं। ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई। वो थ्रू आउट द टाइम प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो इन कंसल्टेशन मौजूद थे कि उनका तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो वैसे ही तंदूर बन गया। जी, तो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी ये ऑपरेशन तरतीब दिया गया, डिज़ाइन किया गया। तो ये अज़मा बुखारी साहिबा की तरफ से दावा किया गया, उनकी तरफ से कहा गया है। आम लोग ये समझते थे कि ये ऑपरेशन सारे का सारा जो कुछ हुआ है, इससे मियां शहबाज शरीफ साहब भी नाबलद थे, लाइलम थे और सारा कुछ हो रहा था। जनरल आसिम मुनीर की ज़ेरे कमांड उनकी निगरानी में उन्होंने सारा कुछ किया है। बहुत से लोग ये कहते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये ऑपरेशन किया गया। नाज़रीन, आपके जहन में अगर ये था, आपने कहीं लिखा था, पढ़ा था कि ये ऑपरेशन जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में तरतीब दिया गया, तश्कील दिया गया, डिज़ाइन किया गया और वही इसकी निगरानी कर रहे थे, तो आप उसको तब्दील कर लें, क्योंकि पंजाब की तर्जमान की तरफ से जो वज़ीर इत्तलात भी हैं, कह दिया गया है कि ये ऑपरेशन मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से डिज़ाइन किया गया था और उन्होंने बाकी भी कह दिया। तो बाकी तारीख़ कैसे ये लोग तब्दील कर देते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से भी इस ऑपरेशन के बारे में बात की गई है। वो तलबा के साथ गुफ्तगू कर रही थी, वहाँ पे उनके खिताब का जो बच्चों को बता रही थी, लुब्बे लुबाब ये था, मरकज़ी नुक्ता ये था कि 9 मई तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया, ये 9 मई वाले हैं और हम 28 मई वाले हैं। साथ उनकी तरफ से कहा गया ये जो भारत का राफेल तैयारा मार गिराया गया, उसके बारे में कहा जाता था कि इसको कोई नहीं गिरा सकता, लेकिन वो पाकिस्तान ने गिराया और ये जहाज के जरिए गिराया गया, वो है थंडर 17। और थंडर 17 किसने बनाया था? उन्होंने कहा ये नवाज शरीफ ने बनाया था। जरा आप भी सुनिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा किस तरह से कह रही हैं। और आपको पता है कि राफेल ऐसा जहाज है, फ्रेंच जहाज है, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसको कोई गिरा नहीं सकता। और आज आपके जेएफ थंडर ने, ये भी मैं पूछना चाहती हूँ, आप ये जानते हो कि जेएफ थंडर किसने बनाया था? आवाज नहीं आई। यस, तो देखो आज अल्लाह ताला ने, उन्होंने जो अपने वतन के लिए एक बीज बोया था कई साल पहले, और उस जहाज में, जेएफ थंडर में उनकी तस्वीरें भी हैं। उनके बाद आने वाले हुक्मरानों ने सिर्फ उनके बनाए हुए जहाज पे अपनी तस्वीरें खिंचवाई। जी, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि जेएफ थंडर 17 ये मियां नवाज शरीफ ने बनाया था। तो नाजरीन, यहाँ पे हमने आपको कहना है कि आप भी अपनी तारीख तब्दील कर लें, तारीख को दुरुस्त कर लें। जिस तरह से मुस्लिम लीग नून की तरफ से तारीख अब बनाई जा रही है, बताई जा रही है, आप उसको दुरुस्त कर लें। आप इनकी बातें सुनते जाएं, लेकिन आपने हंसना नहीं है, हंसना बिल्कुल मना है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया कि जेएफ थंडर ने भारत का राफेल जहाज गिराया, ये भी दुरुस्त नहीं है। ये भी तारीख को मरियम नवाज शरीफ साहिबा तब्दील कर रही हैं। J-10C ने वो जहाज गिराए हैं, राफेल जहाज गिराए हैं। जेएफ थंडर होंगे, वहाँ पे होंगे 17 होंगे, लेकिन ये जहाज जो राफेल गिराए गए हैं ये J-10C से गिराए गए हैं। भारत दोनों जहाज ही पाकिस्तान में चाइना के तावन से बन रहे हैं। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से
تاریخ بدلی گئی ہے تو ہمیں بھی اس کو بدل لینا چاہیے۔ اور آ جاتے ہیں پاکستان کے ایٹم بم پر۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ شہباز شریف کیا کہتے ہیں کہ یہ آپریشن کس نے کروایا، کون اس کی قیادت کر رہا تھا، کون سربراہی کر رہا تھا، کیا وہ بھی میاں نواز شریف کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں۔ بات ہم کر رہے تھے کہ ایٹم بم پاکستان کا کس نے بنایا، وہ بھی مسلم لیگ نون والے کریڈٹ لیتے ہیں کہ یہ بم بھی میاں نواز شریف نے بنایا۔ جیسے میاں نواز شریف صاحب لیبارٹری میں بیٹھے ہوئے تھے، میاں نواز شریف صاحب وہ صاحب ہیں جو دھماکے کرنے سے گریزاں تھے، دھماکے نہیں کر رہے تھے کہ مجید نظامی صاحب کی طرف سے ان سے کہا گیا کہ میاں صاحب اگر آپ دھماکہ نہیں کریں گے تو قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی، تو باقی لوگوں کی طرف سے بھی ایسا ہی کچھ کہا گیا۔ پاک فوج بھی یہی چاہتی تھی تو میاں نواز شریف کو بے امر مجبوری دھماکے کرنے پڑے۔ تو یہ میاں نواز شریف کو کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ ان کے دور میں یہ دھماکے ہوئے۔ تو بم کس نے بنایا؟ مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں کہ یہ بم بھی میاں نواز شریف نے بنایا۔ تو کل آپ کو یہ بتانے لگ جائیں گے کہ پاکستان کس نے بنایا، تو وہ بھی کہیں گے کہ میاں نواز شریف نے پاکستان بنایا۔ قائد اعظم کا تو ویسے ہی نام لیا جاتا ہے، دراصل پاکستان میاں نواز شریف نے بنایا۔ اور میاں نواز شریف کے پاکستان بنانے کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائیں گے، جس طرح سے قائد اعظم کی پیدائش ہے 25 دسمبر، اسی طرح سے میاں نواز شریف کی بھی پیدائش ڈیٹ آف برتھ 25 دسمبر 1949۔ یہ ان سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی، جس طرح سے انہوں نے اپنی تاریخ پیدائش کو بدلا تھا، تھوڑا سا پیچھے لے جاتے 2 سال 1947 کر لیتے تو پکی مہر لگ جاتی کہ پاکستان بھی میاں نواز شریف نے بنایا تھا۔ تو باقی ان کے پاس بہت سے دلائل ہیں میاں نواز شریف کی طرف سے پاکستان بنانے کے اور پاکستان کو ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے۔ وہ کیسے شواہد ہو سکتے ہیں، کیسے ناقابل تردید شواہد ہو سکتے ہیں، یہ دنیا کے سامنے رکھیں گے، پاکستانی کو سامنے رکھیں گے کہ میاں نواز شریف نے پاکستان بنایا۔ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، پاکستان کے 4 صوبے گویا پھر پاکستان کس نے بنایا؟ میاں نواز شریف نے۔ اور مرغی کی کتنی ٹانگیں ہیں؟ 2 ٹانگیں۔ اگر مرغی کی 2 ٹانگیں ہیں تو پھر پاکستان کس نے بنایا؟ میاں نواز شریف نے بنایا۔ گائے کے کتنے سینگ ہیں؟ 2 سینگ ہیں۔ اگر 2 سینگ ہیں تو پھر پاکستان کا ایٹمی پروگرام کس نے شروع کیا؟ میاں نواز شریف نے شروع کیا۔ جنرل ضیاء الحق کی طرف سے ایک موقع پر کہا گیا تھا کہ اے میری قوم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام کا نفاذ ہو جائے تو پھر اگلے 5 سال کے لیے آپ نے کہنا ہے کہ جنرل ضیاء الحق ہمارے صدر ہیں، آپ نے ہاں پر مہر لگانی ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب جنرل ضیاء الحق کے روحانی بیٹے ہیں، ان کو یہ اپنا روحانی باپ سمجھا کرتے تھے۔ اگر ان کی طرف سے ایسی دلیل دی جا سکتی ہے کہ اگر آپ پاکستان میں اسلام چاہتے ہیں تو اگلے 5 سال کے لیے جنرل ضیاء الحق پاکستان کا صدر ہے، تو اسی طریقے سے یہ بھی ایسے ہی دلائل آپ کو دیں گے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے یا مغرب سے نکلتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ مشرق سے نکلتا ہے تو یہ کہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا JF Thunder 17 میاں نواز شریف نے بنایا۔ تو اس حوالے سے ہماری گفتگو تھوڑی سی طویل ہو۔ اب آ جاتے ہیں شہباز شریف کی طرف سے جو کچھ کہا گیا وہ کیا کہتے ہیں۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ کی طرف سے کیا کہا گیا، اسحاق ڈار نے بھی کوئی ایسا بیان دیا تھا، باقی بھی ان کے وزراء کی طرف سے اور دیگر لوگوں کی طرف سے ایسا ہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نگرانی کر رہے تھے۔ تو شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی ذرا سن لیجیے۔ اس پوری جنگ کی پلاننگ جنرل شہید عاصم منیر نے کی۔ تو ناظرین شہباز شریف صاحب کی اگلی بات بھی سنیے، لیکن ہنسنا منع ہے کہ شہباز شریف صاحب کس کو کریڈٹ دے رہے ہیں۔ انتہائی دلیری سے، دانش مندی سے میں اس کا ذاتی طور پر گواہ ہوں، کیونکہ ان دنوں میں دن رات میری ان سے ٹیلی فون پر اور ہماری فیس ٹو فیس ملاقات ہوتی تھی، اور اس حوصلے کے ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بطور ایک پاکستانی کے مجھے ان کے اوپر فخر ہے، یہ قوم کے فخر ہے، قوم کے فخر ہے، قوم کے بیٹے ہیں، بالکل نہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہنسنا بالکل منع ہے۔ شہباز شریف صاحب فوری طور پر میدان میں آئے جب انہوں نے عظمیٰ بخاری کا یہ بیان سن لیا، تو انہوں نے کہا کہ آگے کہیں ان کے کانوں تک یہ بھنک نہ پڑ جائے کہ مسلم لیگ نون والے کس کو کریڈٹ دیتے ہیں، تو شہباز شریف صاحب کی طرف سے فوری طور پر یہ بیان جاری کر دیا گیا۔ تو ناظرین
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپریشن کس نے کیا, کس کی نگرانی میں ہوا, اور پاکستان کو جو فتح ملی ہے کس کی وجہ سے ملی ہے, پاک افواج کی وجہ سے ملی ہے یا پھر میاں نواز شریف, مریم نواز شریف صاحبہ کی وجہ سے ملی ہے. باقی حسن نواز بزنس کی برطانیہ بدری ہو رہی ہے, ان کا بزنس برطانیہ سے نکالا جا رہا ہے. ان کی کمپنیوں کو 7 کمپنیاں ہیں جن کے یہ ڈائریکٹر تھے, ساری کی ساری کمپنیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے. ورلڈ سٹی لاہور اتھارٹی کی ڈائریکٹر ہیں ثانیہ قریشی, ان کو شکایت نوٹس جاری کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے, اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو بھی ایسا ہی نوٹس جاری کیا گیا ہے. ورلڈ لاہور سٹی اتھارٹی یہ کیا چیز ہے؟ یہ لاہور کے تاریخی مقامات کو خوبصورت بنانے کے لیے بنائی گئی تھی 2010 میں. کامران لاشاری اس کے ہیڈ تھے, وہ پہلے استعفیٰ دے چکے ہیں. تو عدالت کی طرف سے پوچھا گیا تھا کہ کیسے تقریبات وہاں پہ ہو رہی ہیں. شاہد کریم جاج صاحب تھے, وہ ایک شادی میں ایسی میں چلے گئے کہ وہاں پہ باورچی خانہ بھی شاہی باورچی خانہ استعمال ہو رہا تھا. انہوں نے وہاں پہ نوٹس لیا تو کامران لاشاری کو استعفیٰ دینا پڑ گیا. اب ان کی طرف سے جواب مانگا گیا تھا کہ بتایا جائے کہ جب پابندی ہے وہاں پہ تقریبات نہیں ہو سکتی, پھر بھی ہو رہی ہیں. میری طرف سے بھی ایک آرڈر دیا گیا تھا, اس کے باوجود بھی پھر تقریبات وہاں پہ ہوئی ہیں. تو حکومت کو پڑ گیا صرف کامران لاشاری صاحب کو بچانے کے لیے اور اپنی بھی جان چھڑانے کے لیے ان 2 کو شو کاز نوٹس پنجاب حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں. بڑی دلچسپ سٹوری ہے وہ جو وہاں پہ شاہی باورچی خانہ استعمال ہوا, وہاں پہ جو تقریبات ہوئی اور وہاں پہ شاہد کریم صاحب کی طرف سے نوٹس لیا گیا, وہ اس تقریب میں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ آئندہ یہاں پہ کوئی تقریب نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کے باوجود بھی اسی طرح سے پھر وہاں پہ تقریب ہوئی تو انہوں نے پھر نوٹس لیا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس حکومت کے پلے پھر کیا بچے گا. بڑی دلچسپ سٹوری آپ کے سامنے رکھیں گے. آئندہ یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.